وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَوْ تَلْقَوْهُ لَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور تم موت کی تمنا کیا کرتے تھے اس کے ملنے سے پہلے، تو اب وہ تمہیں نظر آئی آنکھوں کے سامنے۔ اصل میں آیت نازل کب ہوئی جانتے ہیں؟ جب جنگ بدر میں شہداء کے مرتبے بیان ہونے لگے اور ان کے انعام و اکرام بیان کیے جانے لگے، تو بہت سارے مسلمانوں کو حسرت ہوئی کہ کاش ہمیں بھی جہاد میں جانے کا موقع ملتا اور ہم بھی شہادت کا جام پی لیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے دیکھا کہ وہ لوگ مسلمانوں سے گفتگو کر رہے تھے، یعنی مسلمانوں سے گفتگو کر رہے تھے، اور وہ جھنڈ بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر عرض کرنے لگے حضور ہمیں بھی جنگ احد میں لے کر چلیں تاکہ ہمیں بھی شہادت کا موقع ملے۔ تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ دیکھیے موت کئی طرح سے ہوتی ہے، شہادت کی موت اور نارمل موت۔ تو سارے مسلمان یہی تمنا کرتے ہیں کہ شہادت کی موت ہو۔ اور شہادت کی موت کہتے کسے ہیں؟ اللہ کی راہ میں چلتے ہوئے دنیا سے چلے جانا، اس کو کہتے ہیں شہادت۔ اور ورنہ موت جس کی لکھ دی گئی ہے، جب لکھ دی گئی ہے تو آ کر ہی رہے گی، وہ کہیں پر بیٹھا ہو، کہیں پر ہو، جہاں پر اس کی موت ہونگی وہ آ کر ہی رہے گی۔ مثال کے طور پر انسان پیدا کہاں ہوتا ہے اور کہاں مر جاتا ہے؟ کوئی پلین کریش میں مر گیا، کوئی ٹرین ایکسیڈنٹ میں مر گیا، کوئی بائک ایکسیڈنٹ میں مر گیا، کوئی کار ایکسیڈنٹ میں مر گیا، کسی کے اوپر چھت گرا مر گیا، کوئی کسی کو سانپ کاٹ لیا وہ مر گیا، کسی نے اپنے آپ میں مرنے کی کوشش کی اور وہ مر گیا کسی بھی طریقے سے، اور کوئی پانی میں کود کر، کوئی ہینگ کر کے اپنے آپ کو، کوئی پوائزن کھا کے، مطلب مرنا سب کو ہے، اور جب لکھ دیا گیا تو مریں گے سب، کوئی بچے گا نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہادت کا موقع جسے دیا وہ خوش نصیب لوگ تھے کہ جنہیں شہادت کا موقع ملا، جنہیں عبادت کا موقع ملا، جنہیں ریاضت کا موقع ملا۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی موت دے تاکہ زندگی سے جائیں تو بہترین طریقے سے جائیں، ایمان کے ساتھ جائیں۔ ورنہ انسان کو مرنا تو ہے، آیا ہے تو جائے گا، اب کہاں کا پھل کھائے گا یہ اللہ ہی جانتا ہے، جنت کا پھل یا جہنم کا پھل۔ اب آپ سوچ رہے ہیں جہنم میں پھل ملیں گے؟ ملیں گے، لیکن تھوہڑ کا جو درخت ہوتا اسی کا پھل ملے گا۔ جہنم میں جب آپ کھائیں گے، اللہ کریں آپ نہ کھائیں، جب جہنمی کھائیں گے تو انہیں گلے میں اٹک جائے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ پانی مانگیں گے تو اللہ فرمائے گا الا حمیما وغساقا، یہ گرم پانی پی لے تو۔ اور جب گرم پانی پئیں گے تو پورا گلا کرتا ہوا، دل کے ٹکڑے ہزار ہوں گے، پھر کون کہاں گرے گا خود پتہ نہیں ہوگا۔ تو مرنا طے ہے، اور جب مرنا طے ہے تو ہم سب کو بھی راہ مستقیم پر استقامت کے ساتھ زندگی بسر کرنی چاہیے۔ کوئی سوچتا ہے کہ ہم ابھی مر جائیں، زندگی سے کوئی خوش نہیں ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں سب مرنے کی تمنا کرتے ہیں، لیکن جب موت سامنے آتی تو بھاگتے سب ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک شخص دوڑا ہوا آیا، مرنے کی تمنا وہ بھی کیا کرتا تھا۔ دوڑتے ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضور
مجھے یہاں سے ہندوستان پہنچا دے۔ اچھا، پہلے نہ بس تھی نہ کوئی ایسی سواری تھی، یعنی پلین فلائٹ وغیرہ نہیں تھی انسان اڑ کر کہیں جا سکے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس اتنی طاقت موجود تھی کہ وہ ہواؤں کو اپنے بس میں کر لیتے تھے، ہواؤں کو مقید کر لیتے تھے، ہواؤں کی تسخیر کر لیا کرتے تھے۔ تو اس بندے کو یقین تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام میری اس مصیبت کی گھڑی میں کچھ نہ کچھ مدد کریں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر رونے لگا، گڑ گڑانے لگا، تڑپنے لگا، آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، بندے تو اتنا گھبرایا کیوں ہے؟ کہنے لگا، حضور سلیمان علیہ السلام میرے سامنے ملک الموت کھڑے ہیں، حضرت عزرائیل علیہ السلام کھڑے ہیں جو مجھے گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں، لگتا ہے میرا پتہ کٹنے والا ہے۔ ایسا کریں کہ آپ مجھے یہاں سے ہٹا دیں، مجھے ہندوستان پہنچا دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، پھر کیا ہوگا وہاں جا کر؟ کہا، وہاں جاؤں گا تو ہو سکتا ہے میری جان بچ جائے، لیکن یاد رکھیں حضرت عزرائیل علیہ السلام ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ بندہ وہاں سے جانے کی جب کوشش کر رہا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ اے ہوا، تو اس کے سنگ جا، اسے اڑا کر ہندوستان پہنچا دے۔ اتنا کہنا تھا کہ ہوا نے زور باندھا اور اسے اڑا کر ہوا کے دوش پر وہ بیٹھ کر ہوا کے کندھوں پہ سوار ہو کے وہ ہندوستان چلا آیا۔ پہلے تو آپ یہ سوچیں کہ نہ اسے ٹکٹ کٹانے کی کوئی ضرورت، نہ اسے کوئی فلائٹ پکڑنے کی ضرورت، نہ اسٹیشنوں کے دھکے کھانے کی ضرورت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے بس کہا تھا، اس کا کام ہو گیا۔ وہ ہوا کے کندھوں پر سوار ہو کے رفتہ برفتہ ہندوستان پہنچ گیا۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام بھی ہندوستان پہنچ گئے پیچھے پیچھے، اور اس کی روح قبض فرما لی، یعنی اس کو موت آ گئی۔ اب حضرت عزرائیل علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں، قصہ سناتا ہوں، سنیں گے آپ؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، بالکل سنائیں۔ کہنے لگے، جو آدمی آپ کے پاس تھا وہ مرنا نہیں چاہتا تھا، جب اس نے مجھے دیکھا تو اس کو ڈر لگا، تو وہ سوچا کہ میں ہندوستان پہنچ جاؤں، اور میں بھی اس تجسس میں پڑا ہوا تھا، شش و پنج میں پڑا ہوا تھا، میرے کو بھی کنفیوژن تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی روح ہندوستان کے خطے میں نکالنے کو کہا ہے، لیکن بندہ آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے تو میں کیسے نکال لوں گا؟ لیکن مجھے پتہ چل گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سچ مچ میں بہت بڑی ذات ہے۔ حالانکہ مجھے اللہ پر بہت زبردست یقین ہے، لیکن مجھے آج یقین پر یقین بڑھ گیا کہ میں نے دیکھا کہ جو مجھے حکم ہوا تھا کہ اس کا روح ہندوستان میں جا کے نکالنا ہے، جب میں نے آپ کے پاس دیکھا تو میرے کو کنفیوژن ہوا، لیکن جب وہ بندہ آپ سے کہنے لگا مجھے ہندوستان پہنچا دے، اور آپ نے ہوا کو حکم دیا، ہوا نے ہندوستان پہنچا دیا، اور میں بھی ہندوستان پہنچ گیا، میں نے اس کی روح وہیں پر قبض کر لی۔ تو میرے اسلامی بھائیوں اور اللہ کے ماننے والوں مسلمانوں، جس کی روح جہاں نکالنے کو اللہ نے کہا ہے وہی نکالی جائے گی یا وہی نکالا جائے گا۔ آپ کی روح اگر ٹرین میں نکلنے والی ہوگی تو ٹرین میں نکلیں گی، بس میں نکلنے والی ہوں گی تو بس میں نکلیں گی، بائک پر ہوں گی تو بائک پر، مسجد میں ہوں گی تو مسجد میں، کفار کے عبادت خانے میں ہوں گے تو کفار کے عبادت خانوں میں، کلیسا میں ہوگی تو کلیسا میں، مکے میں ہوں گی تو مکے میں، مدینہ میں ہوں گی تو مدینہ میں۔ پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میری موت مکہ یا مدینہ میں ہے، اور آپ سب کی بھی، کیونکہ مرنا وہاں کا ہے جینا، چلیے شہر مدینہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کی روح جہاں پر قبض کروانی ہے وہیں پر حضرت عزرائیل علیہ السلام کو بھیجتا ہے، اور جہاں آپ کو مرنا ہے آپ آٹومیٹکلی وہاں پہنچ جائیں گے، آپ کو کوئی پہنچائے گا نہیں، آپ خود ہی وہیں پر جائیں گے۔ کہتے ہیں نا کہ جب کسی کی موت آتی ہے تو اپنی جگہ پہنچ جاتا ہے۔ اگر آپ کی موت لوکل ٹرینوں کے
दरवाज़ों पर खड़े होकर होनी है तो हो जाएंगी। आप ऐसा आपके अंदर फील ही आएगा कि आप दरवाज़ों पर लटके रहेंगे और आगे से कोई ट्रेन आकर धक्का देकर चली जाएगी। आपकी रूह अगर पानी में डूब कर निकलना है तो आपका ऐसा मिजाज ही बनेगा कि आप पानी में जाएंगे और तैराकी करेंगे, लेकिन हाथ पैर आपके काम नहीं करेंगे और आप डूब जाएंगे। आपकी रूह वही निकाल ली जाएगी। आपकी रूह अगर शेर के पेट में निकलनी होगी तो आपका मिजाज ही ऐसा बनेगा कि आप जंगलों में जाएंगे और शेर से पंजा लड़ाने की कोशिश करेंगे। शेर आपको निगल जाएगा, आपकी रूह वही निकाल दी जाएगी। तो जहाँ पर जिसकी रूह निकलने की तकदीर में लिख दी गई है वहीं पर निकलेगी। मैंने तो ऐसे ऐसे हादसे देखे हैं जनाब कि आप और मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि ऐसा भी होता है, किसी बंदे का पंजा कट जाए और वो मर जाए। मैंने फर्स्ट टाइम देखा था कि ट्रेन आ रही थी और बंदे अपने फैमिलीज़ के साथ कहीं जा रहे थे और जाते वक्त उनकी एक छोटी सी बच्ची जो अपने वालिद से पानी मांगती है कि अब्बा जान मुझे पानी पीना है, और वालिद अपने बच्चों को पानी क्यों कर न पिलाए, मोहब्बत करता है। तो वो ट्रेन से उतरा और पानी लेने के लिए गया। जैसे पानी लेने के लिए गया, ट्रेन के चलने की आवाज़ यानी जो इंडिकेट करता है हार्न वगैरह बजने लगे और वो बंदा दौड़ता हुआ पानी भर कर उस डब्बे में यानी उस बोगी में आने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही ट्रेन के दरवाजे के हैंडल को वो पकड़ता है कि अंदर चढ़ जाए, उसका पैर फिसलता है और उसका पूरा का पूरा एक टांग ट्रेन के नीचे आता है, लेकिन कटता सिर्फ पंजा है और ट्रेन का चैन खींचा जाता है, चैन पुलिंग की जाती है। उसके बाद देखा यह जाता है कि पंजा कटा है। जीआरपी वाले भी आते हैं और आने के बाद इस ब्रिज से उस प्लेटफार्म पे जाने की कोशिश यानी अस्पताल में ले जाने की कोशिश कर रहे होते हैं बेचारे, लेकिन उतने में ही उसकी मौत हो जाती है। यानी खून का बहाव इतना तेज़ था कि उसकी मौत हो जाती है। अब ज़रा सोचें, कुछ लोग ऐसे जिनके टांग भी कटे हुए हैं, जिनके पाँव भी कट गए हैं, जिनका पूरा पूरा हाथ कट गया है, लेकिन मौत नहीं हुई। तो जब मौत लिखी होगी तो आपको एक मच्छर काट लेगा तब भी मौत आ जाएगी। मौत से बच नहीं सकते आप। जब मौत से बच नहीं सकते तो अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दो, मस्जिदों में इबादत करके अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करके, अल्लाह तबारक व तआला को खुश करके, क्योंकि जब अल्लाह राज़ी होगा तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपका और पूरे दुनिया के मुसलमानों का काम बनता रहेगा। रब राज़ी तो सब राज़ी, सब राज़ी तो रब राज़ी। तो अल्लाह को राज़ी करें, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपसे सब राज़ी हो जाएंगे। आप ज़िंदगी में सोशल मीडिया भी चलाते होंगे, आप देख रहे होंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल मुबारक है कि क़ुर्ब क़यामत में अचानक लोग मरेंगे, क़त्ल व गारत गिरी का माहौल गर्म हो जाएगा। आज सोशल मीडिया चलाने वाले हजरात बेहतरीन तरीक़े पर जानते हैं कि किसी किसी के 32 टुकड़े कर दिए जा रहे हैं थोड़ी थोड़ी बातों में। अभी एक वाक़या मैंने सुना कि एक बच्चा, हालांकि बुराई है इसमें, फेसबुक पर और इंस्टा पर और सोशल साइट्स पर वो किसी से चैट कर रहा था। देखिए, अच्छे संस्कार अच्छे अखलाक वो माँ बाप ही देते हैं। अच्छा, चैट के दरमियान क्या होता था कि वो किसी बच्ची से चैट कर रहा था और उस बच्ची के चैट में वो मारा गया। मौत तो पक्की थी, लेकिन मेरे प्यारे भाई अपने आप को बचाएं, अल्लाह के घर को आबाद करें, अल्लाह आपके दिल को आबाद करेगा। बुरे रास्ते पर जाने से पहले 100 मरतबा सोचें कि इसमें है क्या। देखिए, मिलना वही है जो अल्लाह देगा, तो कोशिश भी करें अपने आप से बचने की, वरना याद रखें हमारे चाहने से तो कुछ होता नहीं है। वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला हर काम करने वाला है, उसी के चाहने से सब कुछ होता है। रातें कटती भी नहीं, दिन निकलता भी नहीं, रब के मर्ज़ी बिना पत्ता हिलता भी नहीं। तो रब जो चाहेगा वही होगा।
رب جو چاہے گا وہی ہوگا۔